देख रहे हैं सहर न्यूज। जी नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्सियत से जिसने 6 सितंबर 1965 की जंग को अपनी निगाहों से देखा। 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे। जी हाँ, चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम उस वक़्त की यादें शेयर करेंगे। जी तो पहले तो आज के दिन आपको वेलकम कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सहर न्यूज़ का, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हर नेशनल डेज़ पे खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम करते हैं और अपने नाज़रीन को और ख़ासकर नौजवान नस्ल को आगाही और शऊर के लिए आप बहुत खूबसूरत और इल्मी प्रोग्राम पेश करते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, होती है हर रोज़ होती है, लेकिन आज ज़्यादा मुस्कुराहट है। 8वीं क्लास के आप स्टूडेंट थे जब इंडिया ने रात के अंधेरे में आपकी आर्मी को, मेरी आर्मी को, मेरे पंजाब के लोगों को जगाया और कहा कि मैं यहाँ पे सुबह का नाश्ता करूँगा। क्या सीन था वो? देखिए जी कि तहरीके पाकिस्तान के बाद अगर मैंने इस कौम में कौमी जज्बा, यकजहती और कुर्बानी का जो जोश और वलवला देखा है तो वो 1965 की वॉर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक़्त 8वीं जमात में ज़ेरे तालीम था कि रात को रेडियो पाकिस्तान पे एक आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ थी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान की। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज दुश्मन ने पाकिस्तानी कौम की गैरत को ललकारा है। उसको नहीं मालूम कि उसका पाला किस कौम से पड़ा है। उन्होंने बगैर ऐलान किए पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला कर दिया, और उस वक़्त तक जब तक तो दुश्मन की तोपें खामोश नहीं हो जाती, हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करें। आप यकीन करें, जब प्रेसिडेंट अयूब खान की ये तकरीर नशर हो रही थी तो मेरे वतन की हर गली से, हर महल्ले से, हर घर से नारा तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही थीं और लोग जोश और वलवले के साथ ऐसे उठ खड़े हुए जैसे तमाम कौम ने मिल के दुश्मन का मुकाबला करना। और ऐसी यकजहती, ऐसा जोश, ऐसा वलवला मैंने ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं देखा। मुझे ये बताएं, जब आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे? स्कूल में थे, घर में थे, जब आपको पता चला कि जंग शुरू हो चुकी है? और इस एरिया में रह के, गुजरात के एरिया में रह के आपके नौजवानों का क्या उसमें रोल था? मैं आपको बताऊं कि खारियाँ जो है ना, जी। ये उस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी छावनी थी। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर का ये बॉर्डर है, एक होती है डिफेंस लाइन। खारियाँ जो है ना, ये पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन है। और इंडिया की बमबारी का जो पहला गोला है वो जिला गुजरात के गांव अवान शरीफ पे गिरे थे। लिहाजा उसका सारा जो हदफ था वो खारियाँ जो था उसके पहले हदफ पे था, क्योंकि यहाँ हमारी आर्मर्ड कोर भी थी, हमारी इन्फेंट्री भी थी, हमारा तोपखाना भी था। ये हमारी आर्मी का ये सबसे बड़ी कैंटोनमेंट थी। लिहाजा दुश्मन का जो निशाना था ना, वो खारियाँ था। और खारियाँ जो है वो इस जंग में बच्चे, बूढ़े, खवातीन, माए, बहनें हर अंदाज से पूरी तरह इस जंग में इन्वॉल्व थे। दूसरा ये, जब इंडिया का एयर अटैक होता था ना, उनके तैयारे आते थे अटैक करने के लिए, तो उनके सामने 2 टारगेट होते थे। एक खारियाँ कैंट पे बमबारी करनी, और दूसरा हमारे पास एक ही पुल था जेलम का, जो ट्रैफिक एक तरफ से चलती थी, दूसरी तरफ से रुक जाती थी, और साथ ही रेलवे का ट्रैक है जो आज भी आप देख रहे हैं। और वो इस पुल को उड़ाना चाहता था, कम्युनिकेशन को खत्म करना चाहता था। इसलिए हम एयर अटैक की जद में थे। हमारे घरों में, हमारी गलियों में मोर्चे खुले हुए थे। मेरे घर के सामने
جو یہ کھلی جگہ ہے، آپ یقین کریں ادھر بہت بڑے بڑے مورچے تھے. جب کینٹ سے سائرن کی آواز آتی تھی اور ایئر اٹیک کا الارم بجتا تھا تو ہماری مائیں اپنے بچوں کو لے کر، بڑوں کو لے کر ہم مورچوں میں چلے جاتے تھے. مگر ہم چونکہ اس وقت نوجوانوں میں تھے، ہم بجائے مورچوں میں جانے کے ہم مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، اور جب طیارے گزرتے تھے اور ہماری پاک فضائیہ ان کا پیچھا کر رہی ہوتی تھی تو ہم ادھر ہی سے نعرے لگانے اور یہ کہنا کہ ان کو ادھر ہی کراؤ، ادھر ہی کراؤ. اور یہ منظر دیدنی منظر تھا، جوش اور جذبے کا، اور یہ میری زندگی کا منظر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جہاں پہ pاکستان کی آرمی نے اپنا رول پلے کیا، فضائیہ نے کیا، ایم عالم صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بین الاقوامی سرحد پہ انڈیا نے اٹیک کر دیا، آپ یقین کریں کہ راتوں رات کھاریاں کینٹ میں موومنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی. ٹینکوں کے چلنے کی گڑگڑاہٹ، فوجی ٹرکوں کے چلنے کی آوازیں، اور پاک آرمی کے جوان پیدل اور پاک آرمی کے جوان سوار کینٹ سے موو کر رہے تھے. اور اس وقت یہ گلیانہ روڈ ہے نا جو، اس کی دونوں طرف ہمارے دکاندار، ہمارے نوجوان کھڑے نعرے لگا رہے تھے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گلیانہ روڈ کے مکانوں کی چھتوں پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں چھتوں پہ کھڑے ہو کے اپنے پاک فوج کے جوانوں کو اپنے دوپٹوں کو پلو بنا کر دعائیں مانگ کر ان کو الوداع کر رہی تھی کہ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے واپس لوٹنا. تو وہ جوان نعرہ تکبیر کے جواب میں جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے تو ان کا ایک ہی جذبہ تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیٹے سینے پہ گولی کھائیں گے، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے. پھر تاریخ نے کیا دیکھا آج تک؟ کیا دیکھا تاریخ نے آج تک؟ اور وہ نسل جو اس منظر سے ناآشنا ہے، میں ان کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1965 کی وار ہے نا، یہ بھارت بڑا تلملا کے، بڑا گھبرا کے، اس نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی انٹرنیشنل سرحد پہ آ کے اس نے اٹیک کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت کشمیر کی آزادی کی تحریک اتنے زوروں پہ تھی، اور مجاہدین کشمیری نوجوان انڈین آرمی کو پہ در پہ ان کو شکستیں ہو رہی تھیں، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب پاکستان پہ اٹیک کر دیا جائے. لہذا یہ جو گجرات کے ساتھ اب افتخار آباد اس کو کہتے ہیں، یہ چھم جوڑیاں کا محاذ ہے. یہاں مارکا ہوا، پاک فوج نے پہلے ہی حملے میں دریا توی کراس کر لیا، چھم پہ قبضہ کر لیا، جوڑیاں کا قلعہ فتح کر لیا، وہ توتا پہاڑی جو ایک بہت بڑا مارکا تھا اس کو سر کر لیا. اور وہ پاک آرمی اس وقت اخنور کے دروازوں پہ دستک دے رہی تھی، اور اخنور وہ دروازہ ہے جو کشمیر کو جاتا ہے. اگر پاک آرمی اخنور پہ قبضہ کر لیتی اور سیز فائر نہ ہوتا تو آپ یقین کریں کہ بھارت کا کشمیر میں داخل ہونے کے دروازے بند ہو چکے تھے. اب بھارت دیکھا کہ مجھے یہاں تو ناکامیاں ہو رہی، کیونکہ اس سے پہلے بھارت کو رن آف کچھ میں ناکامی ہو چکی تھی، اور بھارت اس وقت پاکستان سے بری طرح شکست کھا چکا تھا. لہذا اس نے بغیر اعلان جنگ کیے رات کے اندھیرے میں اس نے فیصلہ کیا کہ لاہور بارڈر پہ اٹیک کر دیا جائے، کیونکہ لاہور بارڈر پہ اس وقت ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے لاہور پہ حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور کوئی ملک یہ جرت نہیں کر سکتا کہ بغیر اعلان جنگ کیے وہ بین الاقوامی سرحد کو کراس کرے. ہمارے رینجرز تھے جو اس وقت لاہور بارڈر پہ اپنے ڈیفنس میں دفاع میں کھڑے تھے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اٹیک کرتے ہیں نا، جب کوئی فوج ملک دوسرے پہ اٹیک کرتا ہے تو پہلا جو اس کا ایڈوانس ہوتا ہے نا
وہ 3, 4, 5 کلومیٹر اس کا ایڈوانس جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایک آرمی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو پہلے اٹیک میں 3, 4 کلومیٹر تو وہ ایسے چلے جاتے ہیں دوڑتے ہوئے. تو یہ چونکہ بارڈر ہی ہمارا خالی تھا, لہذا انہوں نے بغیر اعلان جنگ کیے لاہور پہ اٹیک کر دیا. ہمارے رینجرز کے جوانوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس وقت ہماری جو آرمی تھی وہ کشمیر بارڈر پہ ادھر مصروف تھی, لہذا تیزی سے ہماری آرمی نے یونٹوں نے موو کرنا شروع کیا. اور میجر عزیز بھٹی شہید, یہ صرف اپنی پلاٹون کے ساتھ, ایک چھوٹی سی ان کی کمپنی تھی, وہ لاہور کے بارڈر پہ دشمن کا رستہ روکے کھڑی تھی. اور میجر عزیز بھٹی کی جو پلاٹون تھی وہ ان کی فائرنگ کا جواب بھی دے رہی تھی تاکہ دشمن جو ہے اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھے. اور میجر عزیز بھٹی لگاتار 3 دن ایک درخت پہ فائرنگ کراتے ہوئے اور چوٹی پہ اس کی جو ہے نا وہ مصروف رہے. میجر عزیز بھٹی کو 12 دفعہ کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیں, پیچھے آ جائیں. اور دشمن خود پریشان تھا کہ یہ پاکستان کا فائر اتنے نشانے پہ آ رہا ہے, کون ہے جو اتنے نشانے پہ فائر کرا رہا ہے. آخر اس نے دیکھا کہ اس درخت پہ جو وہ بیٹھا ہوا ہے نا شخص, یہ ساری فائرنگ کا جو ہے نا یہ ساری کمانڈ کر رہا ہے. اور آخر پھر وہ ایک توپ کا گولا اس درخت پہ جب آ کے گرا تو میجر عزیز بھٹی شہید جو ہے وہ زخمی ہوئے اور وہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اتنے میں ہماری آرمی جو ہے نا وہ لاہور بارڈر پہ پہنچ چکی تھی. میجر عزیز بھٹی نے اپنا کام کر لیا تھا کہ جب تک ہماری آرمی پہنچتی نہیں ان کا کام تھا ان کو ڈیفینڈ کرنا. ادھر انڈیا کا یہ عالم تھا کہ انڈین جرنیلوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانے میں ہوگا. اور ان کے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے چند سلیکٹڈ آفیسرز کو کہیں کہ نئی وردیاں پہن کے وہ ایک نئی وردی اپنے ساتھ رکھیں, اور جب وہ لاہور کے جم خانے میں بریک فاسٹ پہ ناشتہ کر رہے ہوں گے تو وہ جو ہے نا اس مقام پہ ان کی وردیاں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. لہذا انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی. یہاں تک کہ BBC لندن نے اپنے نیوز بلیٹن میں یہ خبر بھی نشر کر دی کہ لاہور پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا اور لاہور جم خانہ میں اب وہ ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہے. مگر پاکستانی جوانوں نے, پاکستان کی آرمی نے BRB جو نہر تھی نا اس کو ڈیفینس مورچہ بنا دی, اور اس ڈیفینس مورچے پہ دشمن پہ اتنا شدید ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ نہر کا پانی جو ہے ان کی لاشوں سے بھر گیا تھا. اور وہ خود بڑے پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. 2 دن ٹرائی کرنے کے بعد جب ان کو لاہور میں کوئی کامیابی نہ ملی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادھر تو نہر ہے, کوئی ایسے محاذ کا چناؤ کیا جائے جس کے آگے کوئی رکاوٹ یا کوئی نہر نہ ہو. لہذا انہوں نے سیالکوٹ کے بارڈر کا چناؤ کیا. اور اس کا چناؤ کرتے وقت ان کے ذہن میں 2 باتیں تھیں. ایک تو 1962 میں جب چائنا کے ساتھ انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی نا, اس وقت تمام مغربی دنیا نے چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو لیٹسٹ اکوپمنٹ دیے ہوئے تھے. لہذا ان کا ایک برگیڈ تھا ٹینکوں کا, ماؤنٹین برگیڈ. لہذا اس کو اپنا بڑا ناز تھا. اس نے وہ ٹینکوں کا سارا برگیڈ جو ہے وہ سیالکوٹ بارڈر پہ, چونڈے کے بارڈر پہ سارا جنگ میں جھونک. ہمارے پاس اس وقت جو ٹینک تھے وہ اتنے جدید نہیں تھے, کیونکہ جب امریکہ کوریا سے واپس گیا ہے جنگ سے تو جو ٹینک ان کے واپس جا رہے تھے انہوں نے وہ پاکستان کو دیے. مگر جنگ اسلحے سے نہیں ہوتی. اگر جنگ اسلحے سے ہوتی تو اشرف غنی کی فوج جیتتی, طالبان نہ جیتتے, جن کے پاس جدید اسلحہ امریکہ کا اور جدید ٹینک اور جدید بختر بند گاڑیاں تھیں. جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں. انڈیا کی فوج کے پاس جدید اسلحہ تو تھا مگر جذبے سے وہ آ رہی تھے. وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو دیا ہوا تھا, وہ جذبہ پاکستانی فوج کے پاس تھا. لہذا ان پرانے اور بوسیدہ ٹینکوں سے, کیونکہ انڈیا کے پاس جو ٹینک تھے نا ان کے پاس جو تھے توپیں جو تھے ٹینکوں پہ تھی, وہ ٹینک جو تھے
वो मूवेबल थे, वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की तरफ दौड़ते हुए जाते थे। हमारे पास जो टैंक थे, हमने जब एक मोर्चे पे वो तोपें जो है वो नस्ब कर देनी थी, हमारे पास इतनी तेजी से उनको मूव करने की सलाहियत नहीं थी। मगर इन्होंने उन टैंकों का इस तरह मुकाबला किया कि एक स्टेज इस तरह आ गई कि टैंकों की लड़ाई में ना एक खास फासले तक, जब तक तोपों का एक खास फासला होता तो गोले फिर गिरते हैं, मगर एक स्टेज ऐसी आ गई कि टैंकों का फासला इतना कम हो गया कि टैंक आपस में इस तरह टकराए जैसे हाथी नहीं लड़ाई करते आपस में एक दूसरे से टकराते। अब जब टैंक टकरा रहे हो तो टैंकों को तबाह करने के लिए तो जाहिर है बारूद और गोला चाहिए। उस वक्त हमारे जवान सामने आए, उन्होंने अपने सीनों के साथ बम बांधे और बम बांध के नारा तकबीर लगाते हुए टैंकों के आगे छलांगे लगा दी। और जब उन्होंने छलांगे लगाई तो इंडियन टैंकों के जब परखच्चे उड़े हवा में, जब उनके शोले बुलंद हुए तो वो तो परेशान हो गए कि ये कौन सी फोर्स आ गई है जिसने हमारे टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और चिविंडे का जो महाज है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई है वो चिविंडों के महाज पे हुई। तो दुश्मन को उधर भी मुंह पे खानी पड़ी। उधर खेमकरन के महाज पे जब उन्होंने हमारे साथ टकराव के लिए फैसला किया, खेमकरन के महाज पे भी हमने उनको भरपूर शिकस्त दी। ये सारी 1965 की वॉर, ये मैंने अपने सिने शऊर और सिने बलूगत से देखी, और मैंने अपनी पाक आर्मी के साथ अपनी आवाम का वो जोश और जज्बा देखा। मेरी उस वक़्त उम्र भी जो थी, उठती हुई जवानी थी, बड़ा जोश था, बड़ा जज्बा था, जी चाहता था कि हम भी अगले मोर्चों पे जाके दुश्मन के साथ इस तरह लड़े जिस तरह हमारे जवान लड़ रहे हैं। मगर आफरीन है हमारे शायरों पे, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ अपने फनकारों को। आप यकीन करें, उन्होंने ना दिन देखा ना उन्होंने रात देखी, उन्होंने अपनी कौम का मोराल बुलंद करने के लिए ऐसे ऐसे मिली तराने लिखे, और फिर हमारे फनकारों ने, हमारे गुलकारों ने इस जज्बे के साथ वो गाए। इंडिया एक दफा बुखला गया कि बल्कि अमृतसर से जब वो अटैक जब ये लाहौर पे हो रहा था, तो जब क्योंकि उनका भी कल्चर पंजाबी है, हमारा भी कल्चर पंजाबी है, जब यहाँ से नूर जहाँ के नगमे पंजाबी के सदाएं बुलंद होती थी और वो उधर मशरकी पंजाब में भी सुनी जाती थी, तो उनके अखबार प्रताप ने लिखा कि ये जंग पाकिस्तानी आर्मी नहीं सिर्फ लड़ रही, ये पाकिस्तान के फनकार और गुलकार जंग लड़ रहे हैं। ये उनके मिली तराने हैं जो जज्बे को पीछे और सर्द नहीं पड़ने देते। नूर जहां के वो नगमे आज भी अमर है। आज भी अगर वो उनके नगमे और मिली तराने सुने ना, तो आपके अंदर एक वलवला, एक जोश पैदा होता है। और जब उसने नूर जहां ने ये जब नगमा रिकॉर्ड करा रही थी, मेरे अठ होल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा, आप यकीन करें इसकी शायरी का ये फिक्रा जरा नोट कर लें। मैं तो उस तरन्नम के साथ अगर आप सुने तो आपको लुत्फ आएगा। उसके इस तराने में एक मिसरा, वो नूर जहां जब ये बोलती है ना, जिन्ना रामाती जावे जिन्ना रामाती आवे उन्ना रामाती मट्टी चुम्मन मेरी आंखा। क्या पोइट्री है, क्या जज्बा है। आप यकीन करें जब ये नगमे फिजा में बुलंद होते थे ना, तो हमारे आर्मी के जो नौजवानों का जो है जज्बा, वो जहाद जो है वो और बुलंद हो जाता था। और एक महाज पे हमारे फनकारों ने भी जंग लड़ी और हमारी फजाइया का तो कोई जवाब ही नहीं। आप यकीन करें कि इंडिया के पास जदीद तैयारे थे जो चाइना के मुकाबले के लिए उनको मगरबी ममालिक ने दिए थे। हमारे पास तो यार उस वक्त था ही सेबर, हमारे पास तो तैयारी उस वक्त सेबर या मेराज थे, और हमने तो जंग ही उनके साथ लड़ रहे थे। मगर आफरीन है हमारी पाक फिजाइया पे, जब इन्होंने, सबसे बड़ी बात है ना जो, वो ये है कि इंडिया की फिजाइया ने जो, उसको हमने एयरपोर्टों पे तबाह किया, हमने उन जहाजों को उड़ने ही नहीं दिया। और जब इंडिया के जहाज आते थे ना अटैक के लिए, तो वो एक ग्रुप की शक्ल में आते थे।
2 طیارے اگر ایک طیارہ آگے ہے 2 اس کے پیچھے ہے پھر اس کے پیچھے 3 ہے پھر پیچھے ہے، وہ ایک گروپ کی شکل میں آ کے اٹیک کرتے تھے۔ ہماری فضائیہ بھی پھر جب وہ اٹیک کے لیے آتے تھے وہ بھی فضا میں بلند ہوتی تھی، اور وہ مارکا جو ایم عالم نے کیا، اس نے جب اپنا وہ طیارہ لے کے فضا میں بلند ہوا تو اس کے سامنے تو پوری ٹکڑی تھی بھارتی طیاروں کی، اور تاریخ ایک نئی رقم ہونے جا رہی تھی کہ ایک ایئر اٹیک میں چند سیکنڈز میں یکے بعد دیگرے انہوں نے 6 جو انڈیا کے طیارے تھے ان کو زمین بوس کر دیا، اور ہمارے جوانوں نے ان کے جام پور، ان کے پٹھان کوٹ اور ان کا الہواڑہ جو ایئر بیس تھے وہاں طیارے کھڑے کے کھڑے تباہ کر دیے، بلکہ ایک محاورہ بن گیا، جیسے افغانستان کی جنگ میں ایک محاورہ بن گیا نا کہ میں تیرا حشر ایسے کروں گا جیسے تورا بورا ہو جاتا ہے۔ یہ افغانستان کی جنگ کا امریکن بمباری کے نتیجے میں تورا بورا پہ جو انہوں نے بمباری کی نا تو محاورہ بن گیا کہ میں تیرا تورا بورا والا حشر کر دوں۔ 1965 کی وار میں بھی ایک محاورہ بنا تھا، اور پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کا جو حشر نشر کیا تھا نا، اور خاص کر الواڑہ ایئرپورٹ پہ، تو یہ محاورہ بن گیا کہ تمہارا الواڑہ بنا دیا جائے گا۔ مگر سلام ہے پاکستان کی نیوی کو بھی، انہوں نے بھی جناب سمندر کی حدود کی جس طرح حفاظت کی اور اپنے سمندر میں دشمن کو گھسنے نہیں دیا، بلکہ انڈین بیری جو فورسز تھی ان کو سنبھلنے ہی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے نا پہلے ہی دوارکا پہ جا کے ان پہ اتنا شدید اٹیک کر دیا، ان کی بیری آبدوزیں اور ان کے جو گن شپ بیری جہاز تھے ان پہ اتنا شدید اٹیک کر دیا کہ انڈیا کی جو بیری ہے نا وہ سنبھل ہی نہیں سکی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ یہ جنگ 17 دن رہی، آپ یقین کریں یہ 17 دن پوری قوم کا، میری قوم کا ایک امتحان تھا۔ آخر انڈیا جو ہے نا اس کو بھی پتہ چل گیا، اور پاکستان بھی اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ دونوں کے پاس اپنے وسائل بڑے محدود تھے۔ یو این او میں ریزولوشن ہوا، سیز فائر ہوا، تاشکند پہ جا کے رشیا نے، کیونکہ اس وقت انڈیا نا رشین بلاک میں تھا، ہم امریکن بلاک میں تھے، انڈیا رشین بلاک میں تھا، لہذا اس وقت کے پرائم منسٹر تھے رشیا کے کوسیجن، انہوں نے بلایا اور ادھر معاہدہ تاشکند ہو کے ہمارا سیز فائر، آخر معاہدہ تاشکند کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ ہمارے اسکول میں ہمارے اساتذہ نے اپنے بچوں کو مفتوحہ علاقے کی سیر کے لیے ایک وفد تشکیل دیا، اور میں بھی مفتوحہ علاقوں کی سیر کے لیے اس وفد میں شامل تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھارتی جرنیلوں کو تو جم خانے میں صبح کا ناشتہ نصیب نہ ہوا، مگر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے تبی کے پار جا کے میں نے انڈیا کے علاقے میں صبح کا ناشتہ کیا۔ کون کر سکتا ہے میلا تیرا اجلا دامن، ایک درگاہ پہ بنا ہے تیرے ماتھے کی شکن، اور کشتیاں پھونک کے نکلے ہیں تیرے کوہ چمن، اے وطن پیارے وطن۔ چودھری بشارت صاحب نے تفصیل سے آج سحر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے 6 ستمبر کے ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہر موقع پہ انہوں نے سحر نیوز کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کے لیے اچھا پروگرام ہمیں دیا۔ دیکھتے رہیں سحر نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی ظفر۔ انٹرنیشنل ایجوکیشن امریکن لائسٹ آف ڈی این کے اسکول سسٹم نے کھاریا میں اپنی 170ویں برانچ قائم کر لی ہے۔ کلاسز کا باقاعدہ اجرا ہو چکا ہے۔ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ابھی تشریف